السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 284 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فسق کا معنی۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سے شروع ہوتی ہے، اور چونکہ جو ہماری آیت کریمہ چل رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے ذریعے، اس کی امثلہ کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ۔ تو اب یہاں پر وہ فاسق سے کیا مراد ہے اور کون سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اسی کی جو تفصیل ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم سب سے پہلے آج کے سبق میں عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو وضاحت ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کے بعد أَيِ الْخَارِجِينَ عَنْ حَدِّ الْإِيمَانِ، یعنی وہ ایمان کی حد سے نکلنے والے ہیں۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ من قولهم فسقط الرتبۃ عن قشرها اذا خرجت، یہ اہل عرب کے اس قول سے نکالا گیا ہے کہ کھجور اپنے چھلکے سے باہر آ گئی جب وہ نکل جائے۔ وَأَصْلُ الْفِسْقِ الْخُرُوجُ عَنِ الْقَصْدِ، اور فسق کا جو اصلی اور لغوی معنی ہے وہ یہ کہ میانہ روی سے نکل جانا۔ قال رؤبۃ بن الحجاج، اور رؤبہ بن حجاج نے کہا فواسقاً عن قصدها جوائراً، کہ اونٹنیاں میانہ روی سے باہر آنے والیاں ہیں اور اپنی حد سے تجاوز کرنے والیاں ہیں۔ والفاسق فی الشرع الخارج عن امر اللہ بارتکاب الکبیرۃ، اور فاسق شریعت میں کسے بولتے ہیں تو شرعاً فاسق وہ بندہ ہے جو اللہ کے حکم سے نکل جائے کبیرہ کا ارتکاب کر کے۔ وَلَهُ دَرَجَاتُ ثَلَاثٌ، اور اس کے 3 درجے ہیں فاسق کے۔ الأولیٰ التغابی وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها، جو پہلا درجہ ہے وہ تغابی کا ہے، تغافل کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ کا ارتکاب کبھی کبھی اس کو برا سمجھتے ہوئے کرے۔ الثانیۃ الانہماک وہو ان یعتاد ارتکابها غیر مبال بها، اور دوسرا فسق کا درجہ وہ انہماک ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی عادت بنا لے بغیر اس کی پرواہ کیے۔ الثالثۃ الجحود وهو ان يرتكبها مستصوبا إياها، اور جو تیسرا درجہ ہے وہ جحود کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔
تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس میں فاسقین سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، تو اس پر کلام ہم کریں گے، اور پھر فسق کے تین جو طبقے ہیں، تین درجے ہیں، یا تین طرح کے فاسق لوگ ہیں، یا تین طرح کا فسق ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ اور تیسرا جو فسق ہے وہ چونکہ انتہائی درجے کا ہے اور سخت ترین فسق ہے، تو اس کی مکمل تفصیل، اس پر کلام وہ ہم آئندہ سبق میں کریں گے۔ تو آج ہم سرسری طور پہ جو تین فسق کے درجات ہیں ان کو سمجھیں گے، اور لغوی معنی فسق کیا ہے، اس پر شواہد کیا ہیں، اور شرعی طور پر فاسق کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین کا جو معنی مصنف نے کیا وہ خارجین عن حد الایمان سے کیا، کہ قرآن کریم کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو، یعنی جو ایمان کی حدود سے نکل جاتے ہیں تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافقین ہی وہ ہیں جو حد ایمان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر فرمایا جی کہ یہ فسقت رتبۃ عن قشرھا سے ماخوذ ہے، یعنی فسق کا جو لفظ ہے، کیونکہ فسقت الرتبۃ عن قشرھا کا یہ لفظ اس وقت جملہ بولا جاتا ہے کہ جب کھجور اپنے چھلکے سے باہر آ جائے، تو مطلب وہ بھی نکل جانا، خارج ہو جانا اس معنی میں ہے، تو یہ اسی سے لیا گیا ہے، اس کا معنی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اصل الفسق سے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ بیان کیا گیا کہ فسق کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کہ حد اعتدال سے نکل جانا، یعنی ہر چیز میں میانہ روی ہوتی ہے، جیسے خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین جو امور کا بہتر حصہ ہے وہ اس کا میانہ روی ہے۔ تو جو میانہ روی سے شے نکل جائے تو اسے کیا بولتے ہیں، وہ فسق بولتے ہیں۔ اور اس پر وہ رعبہ بن عجاج کا وہ مقولہ بھی پیش کیا کہ اس نے اونٹنیوں کے حوالے سے فواسقا عن قصدھا جوائرا بولا، کہ مطلب کہ جو اونٹنیاں اپنے حد اعتدال سے نکل جائیں اور اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں، تو وہاں بھی اس نے فواسق کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو فاسق کیا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ الخارج عن امر اللہ، جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی جو اس نے حد بندیاں اعمال کے اعتبار سے کی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس اعتبار سے جو اللہ کے امر سے اس کے حکم سے باہر نکل جائے تو اسے فاسق بولتے ہیں۔ اب وہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ ظاہر باہر نکلے گا، تو اس انداز سے دیکھا جائے تو پھر فاسق کے تین درجات بنتے ہیں۔ تین طرح کا فسق عموماً جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا جو نام ہے وہ تغابی ہے، جسے تغافل بھی بولتے ہیں، اور دوسرے کا نام انہماک ہے، اور تیسرے کا نام جحود ہے۔ اچھا، تغابی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ کر کے فسق تو کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کو اس طور پہ کرتا ہے کہ گناہ کبیرہ کو برا بھی سمجھ رہا ہے، اور گناہ کبیرہ کو وہ قبیح بھی جانتا ہے، اور گناہ کبیرہ سے اس کو مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اسے تو تغابی اور تغافل بولیں گے کہ یہ غفلت میں ہو کے کر گیا۔ دوسرا جو فاسق ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کی گناہ کبیرہ کرنے کی عادت بن گئی ہے۔ اچھا، گناہ کبیرہ کرنے کی عادت بن گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی جو اس کی عادت بن گئی ہے، تو اب وہ عادت میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ برا ہے اچھا ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بغیر اس پرواہ کے وہ گناہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ جحود کا ہے۔ جحود کا مطلب یہ ہے کہ کر تو گناہ کبیرہ رہا ہے لیکن سمجھ اس کو اچھا رہا ہے،
اور یہ اچھا سمجھنا اس کو کس درجے میں پہنچا دیتا ہے، یہ فسق کا سخت ترین درجہ ہے اور اس کا نام پھر کفر بن جاتا ہے۔ اب یہ اس کی کیا تفصیل ہے وہ آئندہ سبق میں ہم سمجھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح یاد رکھیں، اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فسق کا لغوی اور شرعی معنی تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فسق کے تینوں درجات کے نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔